ایک بہت ہی رف سا فکرہ ہے، چاہیے گا تو کاٹ دیجیے گا. بہرحال وہ ایک مرد کہتے ہیں کہ آئی وانٹ اے گرل ہو از بیڈ ان بیڈ. تو اچھی خواتین جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. اب یہ مردوں کا ایک پرابلم ہے. پھر مرد تھرل چاہتا ہے، وہ ایڈونچر چاہتا ہے، وہ نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے. پھر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں چارم کتنا ہے. یہ خواتین میں بھی ہو سکتا ہے مگر مردوں میں زیادہ ہے. جو ہنٹر سائیکالوجی ہے نا، یہ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین اس میں بہت کم ہوتی ہیں. لیکن وہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ ظاہر ہے ایموشنل چیٹنگ سے ہوا. آپ کے دل میں کچھ اور ہے، جذبات میں کچھ اور ہے، لفظوں میں کچھ اور ہے، اور آپ رہ کسی اور آدمی کے ساتھ رہے ہیں. عام طور پہ ہم لوگ فزیکل چیٹنگ کو تو چیٹنگ کنسیڈر کرتے ہیں، اسے کرائم سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں، مگر ایموشنل چیٹنگ کو بہت نارملائز کر دیا گیا ہے. لیکن ایموشنل چیٹنگ باقی تمام چیٹنگز کے دروازے کھولتی ہے. اگر آپ صرف فزیکل چیٹنگ کی بات کریں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایک پارٹنر وقتی لسٹ کا شکار ہو گیا، کسی چارم کا شکار ہو گیا، غلطی میں آ گیا، بہکاوے میں آ گیا، اور ونس ٹوائس اور تھرائس ہی کمیٹڈ دیٹ کرائم. یہ پاسبل ہے. اس کے بعد واپس بھی آ جائے گا. بٹ ایموشنل چیٹنگ تو آپ اس وقت تک پہنچنے سے بہت پہلے اپنے پارٹنر کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اور اگر آپ گھروں میں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض اوقات فزیکل چیٹنگ تک تو بات نہیں پہنچی مگر ایموشنل چیٹنگ تک پہنچ چکی ہے. ایموشنل چیٹنگ کیا ہے؟ آپ میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں کسی تیسرے آدمی سے ڈسکس کر رہے ہیں، خواہ وہ بیوی کر رہی ہے، خواہ وہ شوہر کر رہا ہے. میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، میرا شوہر ایسے ہے. تو یہ شوہر سے کرنے والی بات ہے یا کسی تیسرے فرد سے کرنے والی بات ہے؟ یہ چیٹنگ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر آپ توجہ لینے کے لیے، اٹینشن گریب کرنے کے لیے، کیئر کے جھوٹے ناٹک کو انجوائے کرنے کے لیے آپ ایموشنل چیٹنگ کی طرف آتے ہیں. اور پھر یہ آگے وہ دروازے کھولتی ہے، کیونکہ جو آدمی آپ کو توجہ دیتا ہے، وقت دیتا ہے، وہ آپ کے انٹیمیٹ زون میں آتا جاتا ہے. اب انٹیمیٹ زون میاں بیوی کے لیے ہے یا اپنی اولاد کے لیے ہے قریب ترین ریلیشن، جہاں پہ دل دو ہوتے ہیں مگر آپ بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں وہ دل. تو وہ آدمی آہستہ آہستہ سب سے پہلے سائیکلوجیکلی آپ کے انٹیمیٹ زون میں داخل ہوتا ہے، آپ کی پرائیویٹ باتوں میں شیئرنگ کرتا ہے. جب وہ ایموشنلی آپ کے انٹیمیٹ زون میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے آپ کے فزیکلی انٹیمیٹ زون میں داخل ہونا، اسے ایکسپلائٹ کرنا، اسے مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سر وہ کون سے ایسے سگنلز ہوتے ہیں، ابتدائی سگنلز ہوتے ہیں یا ابتدائی دراڑیں ہوتی ہیں جو بے وفائی کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ اچھا، دراڑ کچھ اور چیز ہے، سگنل کچھ اور چیز ہے. میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ٹھیک. دراڑیں تو یہ ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک دوسرے کو توجہ نہیں دے رہے، ہوں. آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر رہے، اس کی اچھے کاموں کے اوپر اس کی توصیف نہیں کر رہے، لیکن مسلسل اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اسے اسپیس نہیں دی جا رہی. اب سگنلز کہاں پر ہمیں آتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے فون کو بہت زیادہ اوور پروٹیکٹڈ رکھتا ہے. اس کے فون پہ کسی نے ہاتھ لگایا تو جیسے اس کی جان نکال دی کسی نے. وہ جب فون دیکھ رہا ہے تو اسکرین کو ٹیڑھی کر کے دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے. سوری دیکھ رہی ہے. مجھے دونوں پارٹیوں کا خیال رکھنا ہے نا. صحیح. بالکل بالکل. اچھا، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیز چھپانے والی ہے، اس کے موڈ یکدم جو ہے سوئچ ہونے لگ جاتے ہیں. اسے تنہائی زیادہ پسند ہونے لگ جاتی ہے. سوشلائزیشن کی بجائے وہ بندہ یا بندی اکیلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ گھر کی باتیں پہلے ڈسکس کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ، اب وہ ڈسکس نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ڈسکس کرنے کے لیے ایک اور بندہ مل گیا ہوا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں پھر آپ کو بتاتی ہیں کہ اب یہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. سلیپ لیس نائٹس، راتوں کو دیر تک جاگنا، یہ تمام کی تمام چیزیں سگنلز دیتی ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے، کہ آپ کا پارٹنر یہ سگنلز دے رہا ہے. اگر آپ نے اس وقت روک لیا تو ممکن ہے کہ آپ کا رشتہ بچ جائے. اگر آپ نے توجہ نہ دی تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. سر گھر سے نظر انداز ہونا، اٹینشن نہ ملنا، کیا یہ چیزیں افیئر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت بڑا ایک میجر ریزن ہے. کیونکہ بہت دفعہ عورتوں کو خاص طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ تیار ہو کے رہا کرو تاکہ آپ کا شوہر باہر کہیں نہ جائے، آپ اس کے لیے اٹینشن دو، اس کو ٹائم دو. تو یہ چیزیں کتنا بہت زیادہ رول کرتی امپورٹنٹ ہیں؟ سوال کیا آپ نے. فزیکل اٹریکشن میاں بیوی کے رشتے میں میٹر کرتی ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں. فزیکل اٹریکشن بہت بنیادی رول پلے کرتی ہے. اب خواتین تیار ہوتی ہیں لیکن کس لیے؟ میں تیار ہو رہی ہوں، کیوں؟ میں نے بازار جانا ہے. اچھا، میں تیار ہو رہی ہوں، کیوں؟ پارلر جانا ہے. تو پارلر جا کے کیا کرنا ہے؟ تیار ہونا ہے. پارلر جانے کے لیے پہلے گھر سے تیار ہونا ہے، پھر پارلر جا کے تیار ہونا ہے. اچھا، یہ سارا ان کا حصہ ہے کہ جی بننا سمرنا خواتین کا حق ہے. یہ ہم نے ایک عام فکرہ سنا ہے. اوکے. اب شام کو 5 یا 6 بجے جب ہسبینڈ گھر تشریف لاتے ہیں تو بیوی نے ماتھے پہ پتی باندھی ہوتی ہے، کچن سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے، ہاتھوں سے لہسن کی اور ادرک کی اور پیاز کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی آپ کو اس وقت بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. پھر ہم مرد حضرات جو ہے نا، یہ جب باہر جاتے ہیں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی عام خواتین کی نسبت زیادہ ہے. کچھ خواتین آپ لوگوں جیسی ہوتی ہیں جو دن رات کام کرتی ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھا جائے تو مرد
فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ فٹ زیادہ رہتے ہیں، وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کمپیریٹیولی. اب خواتین کچھ سمجھتی ہیں ایک خاص طبقے میں خاص طور پہ کہ شادی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے. میں سلمنگ اینڈ فٹنس کی بھی کوچنگ کرتا ہوں، سکھاتا ہوں، ویٹ لاس کرواتا ہوں. تو میرے پاس 70% خواتین ایسی آتی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ڈی شیپ ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے، شادی نہیں ہو رہی. تو میرے پاس آئیں کہ ہمارے وزن کو کم کریں تاکہ ہماری شادی ہو جائے. اوکے، ہو گیا، شادی ہو گئی. اور 1% خواتین ایسی ہیں جو شادی کے بعد آتی ہیں کہ اب میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں ڈی شیپ ہو گئی ہوں، میری موبیلٹی کم ہو گئی ہے، ہسبینڈ مجھ میں توجہ نہیں دے رہا، دلچسپی نہیں لے رہا، تو میرے وزن کم کرنے کے لیے کچھ کریں. تو واقعی اتنا ڈفرینس دیکھا آپ نے؟ میری فیلڈ ہے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے آس پاس نہیں، آپ دیکھ لیں کہ شادی کے بعد 2 4 5 سال گزرنے کے بعد خاتون اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر اس فگر کو مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں اور کتنی کرتی ہیں. آپ کے سامنے 2 4 10 ایگزامپلز ہوں گی، 100 ایگزامپلز ہوں گی، لیکن 100 کے اگینسٹ 10,000 دوسری ایگزامپلز ہوں گی. اب آپ کو توجہ نہیں مل رہی. اب بندہ جب باہر جاتا ہے، وہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہے، تو وہاں پہ جتنی بھی ورکنگ وومن ہیں، وہ ان کے جاب کا پروٹوکول ہے کہ انہوں نے اس خاص طریقے سے اس خاص گیٹ اپ میں وہاں پہ رہنا ہے، انہوں نے بات اس خاص طریقے سے کرنی ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے. اب جب وہ آدمی گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو بالکل ہی وائس ورثہ چیزیں چل رہی ہیں، دین پرابلمس کریٹ ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر، مرد کی اور عورت کی بے وفائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ عورتوں کو یوزلی کہا جاتا ہے کہ وہ ایموشنل مرد کی بے ہوتی وفائی ہیں. انگریزی میں ہوتی ہے، عورت کی اردو میں ہوتی ہے، ایک تو یہ فرق ہوتا ہے. نہیں، عورتوں کو ذرا کہا جاتا ہے نا کہ وہ جذباتی جی ہیں. اسی لیے میں نے انگریزی دونوں الفاظ بتائے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، ہاں. وہ اٹینشن چاہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ توجہ چاہتی ہیں، شیئرنگ چاہتی ہیں. جب انہیں توجہ نہ ملے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں، انہیں ایموشنل سپورٹ نہ ملے، پھر وہ ایموشنل سپورٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، بیچ میں ایک ویکم، ایک گیپ آ جاتا ہے. اب کہ تیسرا آدمی کہتا ہے ہائے ہائے تمہارا شوہر جو ہے تمہاری بات بھی نہیں سنتا، اچھا ایسا ہوا، تمہارے بھائی کی شادی پہ بھی گیا. اب وہ اسے آپ نے داخل ہونے کا موقع دیا. نتیجتاً عورت کو اس خاص نہج تک لے جانے کے لیے جذبات کا سہارا لیا جاتا ہے، اسے توجہ اور کیئر کی جھوٹی دوائی دی جاتی ہے، اور پھر خاتون اس نہج تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ مرد اسے پہنچانا چاہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ، مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. مرد جب چیٹنگ میں جاتے ہیں تو ان میں سے ایک تو انہیں ناولٹی چاہیے ہوتی ہے. روٹین کے میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے یہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں. دے نیڈ سم ایکسائٹمنٹ، ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ. بیگم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں سوچ رہی ہوتی. اس کے نزدیک باتیں کرنا، اکٹھے کھانا کھانا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں باتیں کرنا، فلانے کی شادی پہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ایسے کہا تھا، اس کے لیے یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ جو ہے ایک بہت ہی رف سا فکر ہے، چاہیے گا تو کاٹ دیجیے گا. بہرحال وہ مرد کہتے ہیں کہ آئی وانٹ اے گرل ہو از بیڈ ان بیڈ. تو اچھی خواتین جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. اب یہ مردوں کا ایک پرابلم ہے. پھر مرد تھرل چاہتا ہے، وہ ایڈونچر چاہتا ہے، وہ نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے، پھر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں چارم کتنا ہے. یہ خواتین میں بھی ہو سکتا ہے مگر مردوں میں زیادہ ہے. جو ہنٹر سائیکالوجی ہے نا، یہ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین اس میں بہت کم ہوتی ہیں. مرد اس وجہ سے بے وفائی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک اور نیا شکار کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے میں چارم کتنا باقی ہے، میری گفتگو میں، میری پرسنالٹی میں کتنا اثر ہے. پھر جیسا میں نے کہا، وہ ناولٹی کے لیے اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے جب اسے وہاں سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو. لیکن یہ رول وائس ورثا بھی ہو سکتے ہیں. کچھ مرد بھی جذباتی ہو سکتے ہیں، کچھ خواتین بھی اس نیچر کی ہو سکتی ہیں، مگر جنرلی دیکھا جائے تو ان دونوں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے. تو کیا سر خواتین ہنٹر سائیکالوجی کا شکار نہیں ہوتی؟ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز بھی کافی زیادہ چلی تھی، اچھڑے کا واقعہ تھا کہ ایک خاتون نے اپنے بچوں کو خود قتل کر دیا تھا کیونکہ شی واز انوالوڈ وتھ سم ون آلریڈی. تو کیا خواتین اس سائڈ سے نہیں سوچتی؟ بالکل سوچتی ہوں گی. پہلے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں.